نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام احباب محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود لامحدود بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق صدر محفل میر محفل عظیم علمی روحانی درگاہ کے عظیم جانشین پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر محمد شہزاد احمد مہروی صاحب زیدہ شرف ہو، اسٹیج پہ تشریف فرما میری جماعت کے اور ہر حوالے سے مجھ سے سینئر اہل سنت کے جید علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان اور برادران اسلام، آپ کی اور میری یہ سعادت ہے کہ رب قدیر نے مجھے ذکر مصطفیٰ اور ذکر آل مصطفیٰ میں بیٹھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائی۔ میلاد تمہید کچھ جملے آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بڑا خوبصورت ان دوستوں نے یہ فیصلہ کیا، سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان نے ہم سب کی بخشش کے اہتمام کے لیے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا، اور دوسرا آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کی اولادوں کو عشق رسول بھی عطا کیا، عشق آل رسول بھی عطا کیا، اور تیسرا جو ٹائم کے حوالے سے انہوں نے مینیج کیا، یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ہمارے ہاں محافل میں ٹائم کی پابندی بہت کم دیکھنے میں آتی ہے، لیکن آج کی محفل اس حوالے سے بھی بہت خوبصورت ہے کہ اس میں ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ انشاءاللہ میں مختصر گفتگو کروں گا اور اس کے بعد نماز با جماعت ادا کریں گے۔ توجہ آپ نے پوری میری طرف کرنی ہے چند لمحوں کے لیے، اور آپ احباب سے یہ گزارش ہے کہ بس جس نے اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ایک دفعہ کر لیں، ذرا میں پھر مطمئن ہو جاؤں کہ کم از کم میں نے کچھ سنانا ہے آپ کو۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے گزارش پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو اور مجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے کچھ کہا ہے آپ سے کہ اپنے رب کا، تھوڑا سا اونچا بول دیجئے، اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کس بات پر؟ کس بات پر؟ کہ اس مالک نے، اس خلاق عالم نے آپ کو اور مجھے انسان بنایا ہے۔ میں صرف توجہ ہی دلا سکتا ہوں، باتیں تو وہی ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں اور علماء اپنے انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور توجہ ہو جائے تو یہ صوفیاء بیٹھے ہیں، مرشد خانے والے آپ بیٹھے ہیں کہ ایک لمحے کی توجہ جو ہے نا وہ بندے کو رب سے ملا دیتی ہے۔ ایک لمحے کی توجہ بندے کو رب سے ملا دیتی ہے۔ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ حضرت جنید بغدادی، اب یہ صاحبان تصوف ہی جانتے ہیں کہ جنید کا کیا مقام ہے، جنید کسے کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی بچپن سے کوئی متقی، کوئی زہد، کوئی ایسا گھرانہ ان کا نہیں تھا کہ جس سے یہ نسل در نسل وہ طریقت کا سلسلہ تھا، یہ پہلوانی کرتے تھے، ایک کھیل ہے، پہلوانی کیا کرتے تھے،
اور بادشاہ کے اپنے پالے ہوئے پہلوان تھے، اپنے پالے ہوئے پہلوان تھے، اور اتنا طاقت اللہ نے عطا کی تھی کہ پوری سلطنت میں کوئی مقابلے میں نہیں آتا تھا۔ تو بادشاہ نے ایک دن کہا کہ یار بڑا عرصہ ہوا جنید کو اس کا دنگل نہیں دیکھا، تو ایسا کریں کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ کوئی مقابلے کے اندر آئے، ذرا دنگل تو ہو۔ تو انہوں نے انعام بہت بڑا رکھ دیا کہ اتنا اس کو انعام دیا جائے گا، اتنی اس کو جائیداد دی جائے گی بندے کو جو جنید کا مقابلہ کرے۔ پوری سلطنت میں لکارہ بج گیا، اعلان ہو گیا، اور ایک بندے نے چیلنج قبول کر لیا۔ بادشاہ بھی بڑا خوش تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ آ گیا جنید کے مقابلے کے اندر۔ بڑا اکھاڑا سجا اور بڑی سج گئی محفل۔ جنید اکھاڑے کے اندر آ کر اٹھک بیٹھک کر رہا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کون ہے کون ہے۔ آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں آئے گا اس کے مقابلے کے اندر، اس کے مقابلے کا ہے ہی کوئی نہیں، ہم نے دیکھا ہوا نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو اچانک ایک طرف سے ایک بالکل سنگل آدمی نکلا اور وہ سیدھا دنگل میں آ گیا۔ اس نے کہا میں ہی ہوں جس نے وہ قبول کیا ہے چیلنج۔ جنید ایک نظر اس کو دیکھے، ایک نظر مجمع کو دیکھے اور حیران ہو جائے کہ یہ کیا کرے گا۔ اس نے کہا بھئی تو مجھ سے کیسے لڑے گا، تمہارے اندر تو طاقت نہیں ہے۔ کہا تو تیاری کر۔ جب سارا کچھ ہو گیا تو قریب جا کر کہا جنید میں واقعی پہلوان نہیں ہوں، میں واقعی پہلوان نہیں ہوں۔ فرمایا پھر میرے مقابلے میں کیوں آیا ہے؟ میں تو ایک پچھاڑے میں تمہیں مار دوں گا تمہاری سانس نکل جائے گی۔ فرمایا صرف ایک مان لے کر آیا ہوں، میں مصطفیٰ کے خاندان سے ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو وہ حیا عطا فرمائے جو جنید کو آل رسول کا رب نے عطا فرمایا تھا۔ کہا میں سید ہوں، بیٹیاں ہیں میری، میرے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں، بھیک مانگ نہیں سکتا، سید ہوں۔ اگر آج گر جائے گا فرمایا مجھے کیا ملے گا، تہمتیں لعنتیں۔ فرمایا یہ چند دنوں کی زندگی ہے، وہاں ہم نہیں گرنے دیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ واقعہ ٹھیک ہے؟ علماء سے پوچھئے، یہاں سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہی واقعہ ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ حسین دی نسل چو کئیاں صدیاں بعد اکھاڑے چاہ کے ایک عام سید آندہ ہے تینوں نہ ڈان دن دے۔ نہیں گرنے دیں گے، اور مجھے بتا پھر حسین گرنے دیں گے؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ فرمایا گر جا آج ہمارے لیے، ہم سنبھالیں گے تجھے۔ جنید نے فیصلہ کیا، دولت ہے، مال ہے، شہرت ہے، لیکن اس نے سوچا چند دن کی ہے۔ ایک لمبا تھا ٹرننگ پوائنٹ، ایک جملہ صرف سنا، لمبی تقریر نہیں کی سید نے، صرف ایک جملہ، اللہ اکبر۔ گر گئے۔ بادشاہ نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، دوبارہ پھر گر گئے، سوارا گر گئے۔ بادشاہ نے کہا اسے پتھر مار کے دربار سے نکال دو۔ لو لوہان صحرا کے اندر نکل گیا، گرا تھا کار کے، چور چور ہو کے، آنکھ لگی تو مصطفیٰ آ گئے۔ فرمایا بس یہ آخری بار تھی تو گرا ہے، آپ نہیں گرنے دیں گے، اٹھ پھر واپس جا بغداد کے اندر، اب بادگاہ کا بادشاہ بھی تیرے قدموں کے اندر آ گئے۔ یہ میرے ہاتھ دیکھیں،
اہل سنت آؤ پھر اپنے اجداد کی انہی روایات کی طرف چلے۔ ان بچوں نے اپنی بزم کا نام رکھا ہے بزم عاشقان محمد و آل محمد۔ میں تو دل سے انہیں دعائیں دیتا ہوں، اگر آج بزم بنا لیے سارے سنگی رل گئے اس گل تے کہ یا محمد دا ذکر کرنا ہے تو یا آل محمد دا ذکر کرنا ہے، پھر دنیا کی پرواہ نہ کرنا، محمد بھی سنبھالا دیں گے، آل محمد بھی سنبھالا دیں گے۔ یہ گرنے نہیں دیتے، یہ ٹوٹنے نہیں دیتے، یہ بکھرنے نہیں دیتے۔ شکر، پوری گفتگو کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، انسان کی ساری زندگی جو ہے نا یہاں پہ یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ اگر رب دولت دیتا ہے تب بھی امتحان ہے، اگر رب صحت دیتا ہے تب بھی امتحان ہے، اگر رب مال اولاد دیتا ہے، گھر دیتا ہے، پھر بھی امتحان ہے، اور اگر نہیں دیتا پھر بھی امتحان ہے۔ دولت سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا اور غربت سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، دونوں کا امتحان ہے۔ مالدار کا امتحان یہ ہے کہ ہم نے دیا، ہمارے راستے پہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اور غریب کا امتحان یہ ہے کہ ہم نے اس امتحان میں رکھا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ انسان کی پوری زندگی شکر اور صبر کے درمیان گزرتی، یا اس پہ یہ مقام آتا ہے کہ وہ شکر کرے، اور یا اس پہ یہ مقام آتا ہے کہ وہ صبر کرے۔ پوری زندگی، میرے پاس وقت نہیں ہے میں آپ کو ڈیٹیل کے اندر جاؤں، لیکن جن کربلا والوں کی آپ نے محفل سجائی ہے نا، ان کی شان یہ ہے کہ جہاں صبر کرنا ہوتا تھا وہاں وہ شکر ادا کیا کرتے تھے، وہاں وہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے، لیکن اس کی تقدیریں، آپ نے اس باپ کو دیکھا ہے وہ جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ 4 بندوں نے بیٹے کی میت اٹھائی ہوتی ہے، 4 نے باپ کو سنبھالا ہوتا ہے۔ یہ ہماری زندگی میں کئی دفعہ مراحل دیکھے، لیکن واہ حسین، 72 لاشیں اپنے ہاتھ سے اٹھائے، لیکن حسین کی زبان سے ہر لاش اٹھانے کے بعد شکوہ نہیں آیا، بلکہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کہا مالک تو راضی ہے، شکر ہے، پھر حسین بھی راضی۔ بس پوری توجہ کیجئے میری طرف، میں اپنے مضمون کو جلد پہنچانا چاہتا ہوں منزل تک۔ ہمیں سب سے پہلے، تمام آپ جتنے بھی ہیں، کہ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے ایک بات کا، کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ لا تعداد مخلوقات کا وہ خالق ہے، مالک ہے، لیکن ان مخلوقات میں سے جو اکمل ہے، جو اعلیٰ ہے، اس میں تجھے اور مجھے رکھا ہے۔ یہ ابھی میں آپ کی شان بیان کرنے لگا ہوں، کیونکہ جب تک آپ کو اپنی شان کا پتہ نہیں چلے گا، شان والوں کی شان نہیں سمجھ آ سکتی۔ انسان بنایا، پہلا شکر۔ دوسرا شکر یہ ہے کہ انسانوں میں پھر اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ جو مسلمان ہونا ہے، یہ کوئی عام بات ہے؟ یہ کوئی عام سٹیٹس ہے؟ اللہ اکبر، جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، اسلام کا پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ۔ کیا ہے؟ بولیے، اونچا بولیے، کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کا کیا مطلب ہے؟ پاک۔ ہم بچپن میں استاد پڑھاتے ہوتے تھے نا، پہلا کلمہ طیب، طیب میں نہیں، طیب میں نہیں، طیب میں نہیں۔ کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا کہنے کے اندر چند لفظ ہیں، لیکن اگر 70 سال کسی بندے کے کفر پہ گزرے ہوں،
ایک دفعہ وہ دل سے اس بات کی تصدیق کر دے اور یہ کلمہ پڑھ لے، رب 70 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ صرف ایک کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے آخری، لیکن دل سے کہے۔ یہ دل سے کیا کہنا ہوتا ہے؟ علامہ رضوی صاحب بیٹھے ہوئے، یہ دل سے کیا کہنا ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارا عمل بتائے کہ تو کلمے والا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ۔ تمہارا انداز بتائے، تمہارا اسلوب بتائے کہ تم مسلمان ہو۔ اور یہ اتنا پاک کرتا ہے، پھر ساڑھے بھی بابے کیڈے سیانے نے کہنے یار نماز تو باغ پڑھیا کرو۔ فرمایا کسی دی میت چالو تو تم ہی نال پڑھیا کرو۔ بھائی وجہ میں نے کہا ہے ہی طیب، ہے ہی طیب، پاک کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ تو میں نے اپنے بابے دی گل یاد آ گئی، چشتیاں دے بابے دی، خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ دی سیرت پڑھو، جس وقت ہندو مہاراجوں نے پورا زور لگا لیا نا کہ خواجہ صاحب کو موڑ لیا جائے، اس کام سے روک دیا جائے، اور دن بدن خواجہ صاحب کی تبلیغ عام ہوتی گئی، اس نے کہا کہ کوئی حال ڈھونڈو، انشاءاللہ صلاحکار بھی چاہیے۔ فرمایا کوئی حال ڈھونڈو۔ انہوں نے کہا ایک جوگی ہے، بچپن سے وہ علادہ رہتا ہے، آج تک ہم نے اسے گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بالکل علادہ رہتا ہے، اپنے مصروف رہتا ہے کام میں، اور اس کی حالت یہ ہو گئی ہے علادہ رہ کے، اور کسی کے ساتھ غلط نہ نظر اس نے ماری ہے نہ کوئی برا کام کی ہے، تو وہ بندے کو دیکھتا ہے تو اندر دیکھ لیتا ہے۔ اتنے لیٹ پڑھتے ہو پنڈی گئے والے ہو، تو آنو سمجھ نہیں آئی میں کی گل کیتی۔ اے ہندوؤں دا بھی ذہن سی بجیڑا گناہ میں تو بچ جائے اندر تک لیندہ، بجیڑا وکھرا ہو جائے نا گندگی تو انہاں کیا کدی میں باہر نکلے، اسے بابے دے سامنے بھائی پتہ لگ رہا سی اندر جادو ہے ٹونا کی ہے، او لے ولایت لا کے انہوں بادشاہ آکھیا کہ او سامنے بیٹھ گیا خواجہ صاحب، آئیں تکیہ اٹھ کر لیا پچھے بیٹھ۔ آپ دی سیرت اٹھا کے دیکھو، سجے کھبے جو چونگا پلو پھر آیا نا تو پھر خواجہ صاحب مخاطب ہوئے، فرمایا اوہ سجنہ چونگا پاسو جی تکیہ ہی کوئی شاہ نظر آئیا، چونگا پاسے جی پھر آئے کوئی شاہ نظر آئیا۔ وہ ساکھیا معین الدین شیشے آنگن صاحب ہوندے جے بابے، اپنی تصویریں جو پولاں نال لٹکانے نا وہ بابے نہیں ہوندے جنہاں نو غیر بھی تک کے اکھن بندر پاک اس اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا سارا صاف ہے، سجیو کھبیو تک کے، فرمایا پھر اگے پیچھے کیوں بندہ رہے، سمجھ جی آ گئی ہے، اس سے کیا ہے کہ سمجھ نہیں آئی، ایک ٹھیکدار ہے، میں کہ کی پتا پچھے پلو تکن دے ہوئے، پچھے پلو بھی ہوئے نظر آیا ہے، سجیو بھی ہوئے کھبیو بھی ہوئے، کہ ساڑھے جا کی ہوندہ نا دیکھا خبردار میں ساری زندگی ریاستہ کریں گا، ایڈا میں مبلغ ہوں، ایڈا میں عالم ہوں، تینوں پہنچا کیا پتا ہے، لیکن فقیران انداز ویکھو تربیت دا، فقیران انداز ویکھو تبلیغ دا۔ فرمایا سونیا اس داغ دا میں نہیں پتا ہے، لاندہ میرے کل نہیں، تو مدد کرے تے لے جا۔ اور حیران ہو گیا، اور پریشان ہو گیا، اسے کیا ہے کہ داغ تیرے اندر ہے، صاحب میں کرے سے فرمایا آزما دن تو تکیندہ جیے پہ نظر دینا ہاتھ اگے کر، میں ایک کلمہ تینوں پڑھانا، اگر دھل گیا تو ٹھیک ہے، تو نہ دھلیا تو ٹوٹ جائے۔
کوئی نہ سمجھے، کوئی نہ سمجھے، اے آنج دھوندے جے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھے اس نے تکیے اس سے داغ مکے تو پیرا ہی گئے. اس آکھا معین الدین آج تک کیا کرتب نہیں تکیا، داغ تیرے اندر سی، کلمہ میں پڑھے دھوپ گیا. فرمایا فقیرہ ہون گال سمجھ، اور داغ میرے اندر نہیں سی تیرے اندر سی، کیونکہ ہر گناہ تو بچے سے، لیکن وہ کوفر والا جڑا داغ سی نا وہ اندر موجود سی. فرمایا میں کلمہ پڑھا کے وہ دھو چھڈے، ہن جیکن معین الدین شیشہ ہے، ہاں جی تو ہی شیشہ بن گئے. اس کلمے دے راز نیارے دے، یہ وہ کلمہ طیبہ ہے تو جو یہ پڑھ لیتا ہے پھر عام نہیں رہتا. تو میں دنجی گل کر رہا ہوں کہ سانو شکر ادا کرنا چاہیے. پہلا انسان بنایا، دوسرا مسلمان بنایا. اتنے بندے بیٹھے ہو، اسٹیج والے تھے میرے بزرگ نے، میں نے پتہ ہے یقیناً عمل علم دے اندر اتنے نے، میں یہ کدی گستاخ بھی کدی نہیں کیتی، لیکن تسی کوئی بندہ اٹھ کے آکھ سکتا ہے کہ انہاں دو گلاں تے اج میں 20 سالاں دا ہو گیا، 5 دا 50 دا ہو گیا، کدوں شکر ادا کیتا ہے مالکہ انسان بنایا، مالکہ مسلمان بنایا ہی تیرا کرم ہے. میں نے گل شیخ سعدی دی یاد آ گئی. حضرت شیخ سعدی نا ایک دن جتیاں ٹوٹ گئی ہیں تے شیخ دمشق دی جامعہ میں جتیاں ٹوٹ گئی ہیں نا تے دل چ گلا آیا، دل چ میں سونیا تینے دین دا کام پہ کردا تے کتاباں بھی پہ لکھدا، پڑھائی بھی پھردا، تے جتیاں ٹوٹ گئی ہیں، جتیاں جو گئے بھی پیسے کوئی نہیں، تے مسجد داخل ہو گئے، نماز دا ٹائم ہو گیا، تے ہلکا جا وسوسہ سی نا سواد نہ آیا نماز، اے ہلکا جا کہ اور سانتے پوری دیاری دا حساب کر بھی نہیں نماز. توجہ نہ لسانا میرا مقصد نہیں، لیکن مقصد یہ کہ توجہ کرو سارے بزرگاں کی کہنا کلب لائن کی کہنا انہوں نے روشن کیتا ہے. ایک انجار طریقہ بن گیا بس حضرت صاحب پیر صاحب یہ نہیں یار کچھ سمجھو تاکہ لوگوں نے سمجھا سکو کہ کی ہے. آج بے دلہ جے چاسنا آئی ظاہر سکون نہیں سی، باہر نکلے نا تو جنہاں دا لین کو دعوت رہا بھانجی جواب دیں دے، باہر نکلے تو ایک پیرہ تو بغیر بیٹھے اب بھوت پہ بن گئے تے نسے اندر ترنے ڈاڑے تے سارا سجدے چ رکھ دیتا. اے سجدہ شکر سی. فرمایا مالکہ میں توبہ کردہ آج تو بات گلہ نہ کردہ، یہ جتیاں نہیں تے کی یہ پیر تے آنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ سلامت رکھے. توجہ کرو، اے سجدہ شکر دی لذت اگر پوچھ لیجئے نا پھر کربلا چلے جاؤ. 72 لاشاں ڈگن تو بعد امام پاک کا جسم زخمیاں نال چورے بڑیاں بحثاں ہوئیاں، لوگاں آکھیا ہنج ہو گیا، ہنج ہو گیا، ہنج ہو گیا، لیکن صوفیاء نے لکھیا فرمایا میں بلا دے اندر حسین نے جڑا سجدہ کیتا ہے ایک فرض نماز نہیں سی، سجدہ شکر سی کہ مالکہ شکر ساریوں کو بڑھنے قبول ہو گئے. سجدہ شکر سی تے اسی پہلا سجدہ انسان ہونا چاہتا تو جانور بنا دینا، اس دی مرضی سی، ساڑھا کوئی سے طاقت انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، 53 نچوڑ. جس ویلے مسلمانہ وچوں بھی یہ مسلمان اجا دے تھے نہیں، آدم بھی بندے نے مسلمان کیتا، نوح بھی بندے نے مسلمان کیتا، ابراہیم بھی تے داؤد بھی تے سلیمان بھی تے سارے مسلمان ہی سن، انہوں نے جڑے غلام سن. تے مسلمانہ وچوں بھی پھر ساڑھے تے کرم کیتا اس کے 1 لاکھ کموں بیشتے بھی 1000 انبیاء وچوں
جیڑا نبی چنیا اس کی امت وچ سانو رکھیا. پیر صاحب بھی موجود نے, آپ دا سایہ ادھر علامہ صاحب دی اتنی تحقیقی شخصیت بیٹھی ہے. 3 گلاں ہن تک میں کیتیاں نے. انسان بنایا, مسلمان بنایا, مسلماناں وچوں پھر امت محمد عربی بنایا. ہن اس تے خلاصہ تے کلوزنگ کرن لگا بھائی اے ساڈی افضلیت ہے کہ اسی امت محمد عربی وچ 1,24,000 نبیاں دی امتاں وچوں اسی افضل. اسی کیاں اپنی افضلیت تے بول چھڑو, اسی کیاں. اچھا کسے پارٹی کو پوچھو جتنے بھی مسالک ہیں ساڈے, تسلی نال آرام نال انہاں کو پوچھو بھائی جناب یہ گل راتی حاضری صاحب کیتی ہے, یہ گل ٹھیک ہے, بس یہ سارے نال افضل ہے. طریقہ ہونا نا تبلیغ دا, بیڑ نہیں صرف تسلی نہ پوچھنا بھی راتی اساں گل سنی مولوی آیا ہے کوئی نواں جہا ہیں تو اس آخیا بھائی اس تے اسی مسلمان ای بھی افضلیت ہے, اسی مسلمان ای بھی افضلیت ہے, اسی محمد عربی دی امتی ہیں بطور امت محمد ہی اسی ساریاں امتاں تو افضل. ہن اس گنتی نو ویکھو نا تو سواڑا مرتبہ کسے پہنچ جاندا ہے. مخلوقات نو ویکھو تو پھر انسان, انساناں نو ویکھو تو پھر مسلمان, مسلماناں وچوں امتاں نو ویکھو تو محمد عربی دی امت. اپنا مقام سمجھو نا. اس کسے نو اختلاف کسے مسلک میں. ہوں ایک سوال قائم کر رہے ہیں جڑا تساں پوچھنا ہے, اگر بحث ہوئے ابل تے کرنی نہیں, کرے تو پھر طریقے نہ پوچھنا ہے بھائی جناب اے دسو اسی افضل کیوں. آخر تک سوال میں قائم کر کے آج جانا پڑنی گیب دے اندر توجہ نا, اسی افضل کیوں. ساڑھے کی کمال ہے, علمی طور پہ اسی زیادہ, عملی طور پہ اسی زیادہ, تو پھر آپ نے کردار والی بھی ویکھ رہنا ایک رہنا. کیونکہ میں تو نہیں کہہ سکتا, لیکن میں نے رات دا اندھیرا ضرور دسا اسی بستر تے جس میں سچی پوچھ سا نا اس کو لو بھائی اندر کتنی کالک ہے. سمجھے نا, اللہ کرے اے ضمیر آواز دستا رہے بے اندر کی. توجہ ہے تھوڑی. میں ہن صرف ایک جملہ آکھنا چاہنا, سارے آکشن جی بالکل انہاں ٹھیک گل کیتی, تسی پوچھو وجہ, سارے ایک ہی وجہ دستن کہ مصطفیٰ دا کلمہ, حضور دا کلمہ, حضور دی نسبت. ہن پوری توجہ تواڈی چاہنا تے نچوڑ میں اپنی تقریر دا تواڈے سامنے رکھ دینا. میں آکھیا جی 14ویں صدی دے اندر مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے کہ 1,24,000 دی نبیاں دی امتاں نالو تو امتی افضل ہو گیا ہے کہ جنہوں ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مصطفیٰ پڑھایا ہے. وہ نہیں سمجھ آئی تو انہوں نے بارے چ ممبران تے اظہار خیال میرے تواڈی کی رائے ہوندی ہے. حالا میں سمجھتا سا بھائی بڑے سیانے نے, میں ٹوپی یا باری پائی ہونی نے رکھ کے تلے لا دینے میں کوئی آواز لگے. ساڑی دی عادت نہیں نا, لیکن آواز عوام کے باوجود ہی کوئی غلط ہی کام ہو گیا. توجہ ہے نا, کدھر ہو رہی تھی آواز آ گئی ہے. توجہ ہے, کاش کے مدینے دی لگے جاؤں گے آواز لگے. پھر اس صدیق دا کی مقام ہو سی, پھر اس عمر دا کی مقام ہو سی. اللہ اکبر. اے ترتیب نے انسان, مسلمان, مصطفیٰ دے غلام. ہن مصطفیٰ دے غلاماں وچوں پھر عالم افضل قرآن وچ موجود ہے. اے ون تے قرآن وچ موجود ہے. فرمایا محبوب کیا اہل علم اور جہاں برابر ہو سکتے ہیں ان سے پوچھئے. عالم افضل ہے. اچھا یہ گارنٹی میں نہیں دینا پہ خدا پہ دینا. علماء وچوں پھر با عمل جڑے نو افضل ہیں. تے جس کو علم بھی ہوئے تے عمل بھی ہوئے کہ اسے نو تو اسی ولی آنے ہیں. توجہ ہے, ولایت دی تشریح ساڑھے ہاں اے ہے
کہ جس کو شریعت محمد عربی دا علم بھی ہوئے تو صرف علم نہ ہوئے اس علم دا عالم بھی ہوئے عامل بھی ہوئے. تسی یہ کیسے حضری صاحب آسان دے بہت سارے ویکھیں میں عہدے جاندہ نا ٹائم نہیں میں کہ صرف میں سلطان بہت ایک جملہ عرض کر دینا میرے واسے آسانی ہے. علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. ساڑھے واسطے سلطان العارفین نے اتنا جملہ کافر. اولیاء اتے اقتاب اقتاب اتے غوث غوث اتے غوث اعظم پھر تابی پھر صحابی. اور مقام میں صحابہ ہے نہیں تے غوث پاک جنہوں نے منقبت اگے سنی نے بڑا لطف آیا تھرو کڑا چڑیاں خالد صاحب نے آنکھاں دی طہارت ہوئی تو پیران نے بھی بڑا ڈاٹا ہے یہ کنڈی تے ہوئے تے کانڈ نہ نے لگن دیندہ میں سچی پہ دستا نہیں لگن دیندہ کانڈ. یہ ذاتی تجربہ ہے وہ دس رہا ہوں ٹائم نہیں بات کرتا ہوں دساں پیران دی صدارت ہوئی میں دسے سے صحیح صرف ایک فری پڑھ گئے امداد کن از بیر غم آزاد کن از دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر. ڈبے تر جانا لیکن غوث پاک فرماندے نے میں ساری دنیا دے ولی رل جاننا تے صحابی جس سواری کے سوار ہوئے اس گھوڑے دے نچنے وچوں جڑی دھول نکل دی ہے اتے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اے مقام صحابہ ہے. ہون میں ایک نعرہ لوانا ہے تو پھر اگے آخری سٹیپ تقریر دا. ہر صحابی نبی اتنا ڈلا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. ذرا ہوش نہ جذبات نہ لیں پکی گل ہے تو سارے نہ ایمان ہے پکی گل ہے 100% ہے سنیاں دا عقیدہ ہے. لیکن ہن جملہ سنو چشتیاں دے غلام دا ہر صحابی نبی جنتی میرا عقیدہ ہے. میں ڈڈ نعرہ لوایا کسی ایک کے بارے کی نقص کا امکان نہیں سمجھ لیکن جملہ سنو اہل محبت عاشقان محمد و آل محمد دی محفل چاہن آلے ہو جملہ سنو اوہ ہر صحابی نبی جنتی ہے تو جس جنت میں چنا جانا ہے نا اس جنت کے دو ہی سردار نے یا حسن ہے تو یا حسین. سمجھ رہی کہ کوئی نہ رہی اس جنت سردار دو ہی یا حسن ہے تو یا حسن ہے تو یا حسین ہے. تو انہاں دی شان کی ہے کیونکہ موضوع ہی ہے. یہ تو پچھلی جو میں تاں سنا کے آندھی نا آج کل ساڑھے لوگوں نے ترکھے بڑے تھے ایک ہی دو جملے تو اندازہ لے لانے لی ہے جا یہ مولوی ہے جا اور جلے آسی تو جلے آسی حضور داتا صاحب نہ بغاوت کر سکتے ہیں اسی امام محمد رضا نال بغاوت کر سکتے ہیں اسی مجدد الفسانی نال بغاوت کر سکتے ہیں ساڑھے سائیں تو کلے ٹھوک کے نار پاسے اسی بھٹک سکتے ہیں لیکن نہیں نہ خروج دی طرف سوارا پیغام ہونا چاہیے نہ روافظ دی طرف ہونا چاہیے. اہل سنت ہی مسلک ہے جڑا حق ہے اور اہل سنت اعتدال دا نہ ہے جڑا صحابہ دا مقام ہے انہوں نے دے کے تے پھر منو کہ محمد دی آل دا کی مقام. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. سادہ جہاں ترجمہ ہے فرمایا رب دا ازل تو ارادہ ہے کہ اہل بیت رسول توانو ہر رجس تو پاک کر دیتا جائے اور انج پاک کیتا جائے جکن پاک کرن دا. اچھا ہون ذرا تھوڑا جا میں
میری مجبوری ہے تصوف میں ٹچ کرنا، کیونکہ سانو پڑھایا آج گیا، کیونکہ نپٹ زدہ نال نہیں گل سمجھ ہوندی، اسے بزرگ دا ہاتھ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل بیت دی شان، توجہ نال صرف چند جملے، ٹائم مکمل ہو گیا ہے، توجہ نال، پوری توجہ نال میں آپ دی توجہ چاہنا، کیونکہ تاکہ میں جلدی سمیٹ سکا، اس وجہ سے توجہ چاہ رہے ہیں، پھیلا میں نہیں سکتا مضمون، ٹائم اوور ہو جاسی کہ تھوڑی توجہ ہے۔ میں مختصر کر لگا، میں نے ایک ڈر لگ جاتا ہے کہ تم سونا سمجھ تو باہر نہ نکل جائے، اس سے میں کہنا زیادہ پڑھ کانسیس ہونا ضروری ہے، کیونکہ خطیب کا کام ہوتا ہے کہ وہ گل پھیلا بھی سکے تو اس میں سمیٹ بھی سکے، یہی تو خطابت ہے، اور کی چیز ہے۔ کہ اہل بیت رسول، میں سوڑے سامنے عرض کیتا ہے کہ جڑا کلمہ اندر دا گند صاف کر دے، دل دی پاکیزگی کر دیں، طہارت کر دیں۔ اچھا ہون انسان جڑا ہے نا، مسلمان اور حضور دا امتی، اس وقت شریعت دے کچھ قاعدے نے کہ اے ناپاک بھی ہو جائے، انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اور پاک ہونے واسطے شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے دسے ہیں، ایک وضو ایک غسل۔ کچھ ایسی نجاستہ نے جنہ تو بعد وضو نہ کر لیا جائے تو بندہ پاک ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی نجاستہ اور غلاستہ نے کہ جنہ واسطے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بڑی کلوز کر کے گل دس، جس ویلے غسل واجب ہو گئے تو حضور دی شریعت آندی ہے، فقہاء آندے ساڑے کہ جلد از جلد پاک ہو جاؤ۔ میں سونے ایک تجربے کی گل دسی نا، سوانو اگر کسے غیر مسلم نال ملنا نصیب ہوئے نا، اے کدوں ملاقات کام دے حوالے نال کسے کمپنی، ساڑے کول تو خیر زیادہ مسلمان ہیں غیر ملک جو، ہر غیر مسلم کو ایک بو آتا تو مسلمان کو نہیں آتا۔ سوانو پتہ ہے کی وجہ ہے؟ اسلام دا نظام طہارت ہے، اسلام دا نظام طہارت ہے، جڑا تینوں گندا نہیں ہونے دینا، تینوں بدبودار نہیں ہونے دینا، اور سرکار دی شریعت آندی ہے کہ ناپاک ہو جا تو فوراً پاک ہو۔ اور اے علماء بیٹھے نال مسئلہ بھی نوجوان زیادہ بیٹھے دس نہیں کہ ناپاک ہو گئے ہو تو کتنی دیر پاک ہونا ہے، یہ بھی سکہ دس۔ فرمایا حضور دا تو حکم ہے نا فوراً غسل کرو، لیکن ٹائم کی یہ شریعت دے اندر، فقہ دے اندر فرمایا ایک نماز تو بعد ناپاک ہوئے نا، دوسری نماز دا وقت شروع ہون تو پہلے پاک ہو۔ اگر آج نہ کر دے تو پھر سوڑے تو دورہ گناہ دے، ایک نماز چھڑن دا، ایک ناپاک رہن۔ پورے مسائل میں اسی آپ نے تربیتی کورس میں پڑھانے ہیں بچے ہیں، جس علماء بانے ہیں صاحب دے سامنے یا طالب علم بانے ہیں، سارے اسی فکر کی کتاب پڑھانے ہیں، لیکن جمعہ تے بھی مسائل بیان ہونے چاہیے، لیکن میں نے چونکہ تمہیں ایک موضوع واسطے بلایا، لیکن میرا یہ دل کرتا ہے کہ نکے نکے مسئلے بھی تمہیں یاد ہونے چاہیے۔ طہارت دے حوالے نال اسلام بڑا کانسیس ہے، بڑی اہمیت دیتا ہے، نصف ایمان آکھیا طہارت میں۔ کمال ہوگی، وجہ کی ہے کہ تسی اس سبحان نو منن والے ہو، وہ آپ پاک ہے تو اس کی یاری بھی پاکا نہ لے۔ توجہ ہے نا تواڈی؟ بس ہوں میں منزل تے پہنچ گیا، پاک ہوں سانو سمجھ آ گئی اس مسئلے دی، پاک ہونا نہیں سمجھ آ گئی۔ ہوں یہ مسئلہ سرکار اپنے ممبر سے بیان کیا، فرمایا میرے غلاموں ہر بندہ ناپاک ہو جاندہ ہے، جس لئے ناپاک ہوئے میری شریعت دا حکم ہے کہ وہ پاک ہوئے تو پھر ساڑی مسیحی جاوے۔ اللہ بول دے ہو بس میں 4-5 منٹ کلوز کرنے لگے۔ فرمایا ہر بندے تے شریعت دا حکم ہے کہ وہ ناپاک ہو جائے، جتنے تک پاک نہ ہوئے ساڑی مسجد نہیں آ سکتا سوائے 2 دے۔ نہیں یہ سوتے ڈھلا سبحان اللہ میں نہیں سننا، سوائے 2 دے۔ فرمایا وہ 2 کیڑے نے؟
فرمایا ایک مصطفیٰ ہے تے دنجا مرتضیٰ ہے. انما یرید اللہ. کوئی نہیں سمجھے. فرمایا دو آ سکتے ایک میں تے ایک علی. 53 فرد سنو. زور دا وقت جناب حسن دی پیدائش ہوئی. عصر دا ویلا سیدہ مصلی ہوتے. حضرت ام ایمن سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئی. فرمایا یا رسول اللہ تہاڈی شریعت دا حکم ہے کہ عورت جتنے تک پاکی اختیار نہ کرے مصلی تے نہیں چڑھ سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی. سیدہ زور ویلے بچے نو جنم دیتا ہے, اثر ویلے نماز پڑھ دیا نے. سرکار دے منہ سے جملہ نکلیا. فرمایا سن فاطمہ بطول ہے. بس مختصر توجہ. حضرت علی وچ بھی غلاظت نہیں, سیدہ بھی بطول ہے. 5 اولاداں ہوئیاں. اے سائنس دا جدید سائنس اس تحقیق تے پہنچ چکی ہے کہ جس عورت وچ غلاظت نہ ہوئے وہ ماں نہیں بن سکتی, جس باپ وچ غلاظت نہ ہوئے باپ نہیں بن سکتا. سرکار فرمایا فاطمہ بھی بطول ہے, علی بھی پاک ہے, حسن بھی آئے, حسین بھی آئے, سیدہ زینب بھی آئیاں, سیدہ ام کلثوم بھی آئیاں, جناب محسن بھی آئے. ہر بچے دی غذا ماں دے بطن دے اندر وہ ناپاک خون ہے. جس ویلے پیدا ہوتا ہے ناڑو کٹیا جاتا ہے تو دوسرا سلسلہ خوراک کا شروع ہوتا ہے. اس ویلے تک وہ خوراک کھاندا ہے. امام احمد رضا کو پوچھیا با حضور ایدے کی معاملہ ہے؟ فرمایا آب تطہیر سے جس میں پودے جائیں. فرمایا اے او خاندان ہے کہ جس خاندان دی پیدائش اس گندے خون نال نہیں ہوئی. کہ پھر احمد رضا فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے آنے نور تیرا سب. او گرانا اس لیے برادران دی وقار اسی اہل سنت بھی ہیں, اہل چشت بھی ہیں, اہل طریقت بھی ہیں. ساڑھا عقیدہ اور نظریہ اے اسی ہر اس بندے دے غلام ہیں جس کا تعلق مصطفیٰ نال ہے. اللہ تعالیٰ یہ نسبت تا قیامت آباد رکھے. یار زندہ صحبت باقی. وما علینا الا البلاغ المبین. اذان ہو سی, نماز پڑھی جاسی, اس تو بعد دوستان تمام ہیں. اساں آگے سفر تے نکلنا ہے, لہذا راستہ دے دے سو تے اسی نکل جاسی.